میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو ہم نے دا ڈیوائن کنیکشن کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کے متعلق میں بہت مختصر سی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ گروپ تشکیل دے رہے تھے، یہ پروجیکٹ بنا رہے تھے، تو اس میں ہم نے بہت ڈسکشن کی کہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے اس کو آگے چلانا چاہیے۔ تو اس میں ڈاکٹر بشیر گل صاحب نے کہا کہ ہم 3 چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی، what is importance of being connected with God؟ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا why do we disconnect with God؟ ہم خدا کے ساتھ کیسے رابطہ اپنا توڑ لیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا انہوں نے کہا how can we be reconnected with God؟ کہ ہم خدا کے ساتھ دوبارہ کیسے رابطے میں آ سکتے ہیں، یا ٹوٹا ہوا رابطہ ہم دوبارہ کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ تو ان کے ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ کو ایک سٹوری بتانا چاہتا ہوں۔ بہت مختصر سٹوری ہے۔ کسی علاقے میں ایک بوڑھا گرینڈ پا دادا رہتا تھا۔ رات کو وہ اپنے بستر کے اوپر سویا ہوا تھا، تو کوئی رات 1 بجے فون بجا۔ وہ بیچارہ بوڑھا بڑبڑا کے اٹھا کہ یہ فون اتنی رات کیوں بج رہا ہے؟ ابھی تو یہ آدھی رات ہی ہے، لیکن فون کی گھنٹی ایسی تھی کہ جیسے الارم کی گھنٹی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تو میرے گھر کا نمبر ہے، لینڈ لائن ہے، یہ تو کسی کو یاد بھی نہیں۔ اب تو لوگ جو ہیں وہ موبائل فون کے اوپر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، میرے پاس بھی موبائل فون ہے، میرے بچوں کی جو کالیں ہیں یا میرے دوستوں کی جو کالیں ہیں وہ اسی نمبر پہ آتی ہیں، لیکن یہ لینڈ لائن کے اوپر آج رات کیوں کوئی گفتگو کر رہا ہے؟ اس کا اپنا نمبر تو میں خود بھی بھول چکا ہوں۔ اس بوڑھے نے بڑی مشکل سے فون کو ڈھونڈا، اس کی اینک نہیں مل رہی تھی۔ اس نے فون تلاش کیا کہ کہاں سے گھنٹی بج رہی ہے، تو اس نے فون کا ریسیور اٹھا کے کہا ہیلو ہیلو ہو از دس؟ جب وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ فون بند ہو گیا۔ دادا نے اپنی اینک ڈھونڈی، لائٹ جلائی اور اس فون کو ری ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ میں اس وقت ڈسکاؤنٹ سٹور جو ہے فلانی جگہ کے اوپر اس کے پارکنگ لاٹ میں کھڑا ہوں۔ دادا یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میرے پوتے کی آواز ہے، مائی گرینڈ سن، از ہی ان ٹربل؟ کیا اس نے کوئی ڈرگ لے لیا ہے جو اس سے گاڑی نہیں چل رہی؟ پھر اس کو پتہ چلا، اس ذہن کے اوپر اس نے جب زور دیا تو وہ اس نتیجے میں پہنچا کہ شاید وہ اتنی رات گئے خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ He was distressed. He was in anxiety. تو پریشان ہو گیا، دادا پریشان ہو گیا یہ دیکھ کے کہ میرے پوتے نے اتنی رات کو فون کیا ہے۔ اس نے ایک دم مجھ سے کہا کہ بیٹا ذرا ادھر ہی رکو، آگے کوئی قدم نہ اٹھانا، میں بس 2 منٹ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ دادا نے اس کے ساتھ ہی بیٹے کو جب یہ کہا کہ میں 2 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں، اس نے اس کے ساتھ ہی سوسائڈ پریونشن کی ایک ہاٹ لائن ہوتی ہے، اس کو فون کر دیا۔ اور جب وہ اس جگہ پہ پہنچا تو پورا پارکنگ لاٹ خالی تھا اور صرف اس کا پوتا گاڑی کے اندر موجود تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میڈیکل اسکواڈ آ گیا، سوسائڈ پریونشن کے لوگ آ گئے، پولیس کی گاڑیاں آ گئیں، اور انہوں نے اس
लड़के की इस जुनूनी हालत के ऊपर काबू पाया, उसको तसल्ली दी, उसको दिलासा दिया। जब थोड़ी देर वो लड़का अपने सेंसेस में आया, वो दौड़कर अपने दादा के गले लगा और उसने कहा, दादा दादा, listen, I didn't know that you guys love me this much. मैं भटक गया था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। दादे को तसल्ली हुई, उसने बेटे को, पोते को गाड़ी में बिठाया और उससे एक सवाल पूछा कि बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये नंबर घर का कहाँ से मिला? क्योंकि मुझे तो इस फ़ोन से कोई भी फ़ोन नहीं करता, लेकिन तुमने ये कैसे फ़ोन किया इस नंबर के ऊपर? पोता बोला, दादा, मुझे तो आपके घर का फ़ोन नंबर नहीं पता। शायद मेरे फ़ोन में कोई पुराना स्टोर किया हुआ नंबर हो, लेकिन आई कुड नॉट रिमेंबर। आई डोंट नो योर होम नंबर। दादा ये सुनकर खामोश हो गया और पोते को गाड़ी में बिठाकर घर ले गया। उस वक्त तक ग्रैंड पा की जो वाइफ थी, बेटे की ग्रैंड मदर, वो भी जाग चुकी हुई थी। दादी अम्मा ने पूछा अपने खावन से कि किसका फ़ोन था। दादा ने जवाब दिया, ए कॉल फ्रॉम गॉड। ए कॉल फ्रॉम गॉड, इसको कहते हैं द डिवाइन कनेक्शन। आपको या मुझे ये मालूम नहीं कि हमें किस वक्त खुदा की तरफ से कॉल आ जाए, फ़ोन के ज़रिए आ जाए, हमारे जहन में आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए, किसी के ज़रिए हमें कोई पैगाम मिल जाए। हम अक्सर औक़ात चिढ़ जाते हैं, ओह फिर उसकी कॉल आ गई। कोई शख्स जो बार बार आपसे किसी चीज़ का मुतालबा करे तो हम इस बात से चिढ़ जाते हैं, हम उसका नंबर डिस्कनेक्ट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। और जब मैंने पहले बताया कि ये ग्रुप बना रहे थे, तो डॉक्टर साहब की 3 बातें हमारे जहन में थी, आज भी हमारे जहन में हैं। जब हमने ये ग्रुप तश्कील दिया है, हमने लोगों से दरख्वास्त की है कि इसको ज्वाइन करें। वो लोग जो वाकई डिवाइन कनेक्शन करना चाहते हैं, किसी तरीके से उनका खुदा के साथ कनेक्शन या राब्ता ख़त्म हो गया है, तो ये एक ग्रुप होगा। इसकी हम वेबसाइट भी बनाएंगे, इसका हम फेसबुक पेज भी बनाएंगे और फिर इसमें हम लोगों से गुफ्तगू करेंगे खुदा के साथ कनेक्शन रखने के लिए। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे बाइबल के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो शायद हम भूल जाते हैं। भुलाए हुए टॉपिक्स जो हैं उनको दोबारा रिवाइव करेंगे और जो मसीहत के बेसिक असूल हैं उसके ऊपर कोशिश करेंगे, जिसको हम एपोलोजेटिक अप्रोच कहते हैं। उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हाउ कैन वी एनश्राइन क्रिश्चियनिटी अमंग आवर फ्रेंड्स। ये जब हमने ग्रुप तश्कील दिया तो इसके हमने अगराज़ व मकासद लिखे हैं, वो हम पोस्ट कर देंगे। और फिर हमारी बहन ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और इसके ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया। हम उनका शुक्रगुज़ार हैं और वो ज़ाब्ता अखलाक हमने ग्रुप की वेबसाइट के ऊपर, ग्रुप का जो ग्रुप के अंदर डाल दिए हैं, ताकि लोग एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें। लेकिन इसके साथ साथ
ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم خدا سے رابطہ ختم بھی کر لیں تو بھی وہ ہمیں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت آیت ہے، ایوب 33 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ 2 بار پڑھوں گا، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ ایک دفعہ پھر میں یہ رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، ایوب 33 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ یہ تھے ایک مختصر انٹروڈکشن، یہ جو ہماری دا ڈیوائن کنیکشن کا جو پروجیکٹ ہے اس کا ایک مختصر انٹروڈکشن ہے۔ امید ہے کہ آپ اس انٹروڈکشن سے انسپائر ہو کے اس گروپ کو جوائن کریں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، تاکہ ہم جو ڈیوائن کنیکشن ہے اس کو بحال کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔